الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا کہ جو نہایت آسان ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج آپ ضرور انشاءاللہ جڑے رہیں گے، اور ایک بات ابتدا میں عرض کروں ناظرین میں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محدثین اور علماء کے احسانات ایسے ہیں صاحب کہ جس سے ہم کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ طبقہ ہے جن کی پوری زندگیاں امت تک علم کی روشنی منتقل کرنے میں صرف ہوئیں اور صرف ہوتی رہیں گی۔ آج دراصل دوسری صدی ہجری میں علم حدیث کے میدان میں اور فن رجال کے آسمان پر ایک انتہائی ممتاز و مکرم اور با کمال ہستی امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو علم حدیث کے میدان میں اولیت کا درجہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے فن رجال کا وہ انتہائی مشکل ترین اور پیچیدہ راستہ چنا جسے بہت کم لوگ چنا کرتے ہیں، جو فن رجال کے امام ہی نہیں بلکہ امام الائمہ سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے سند حدیث کے کچھ اصول و قوانین مرتب کیے، روا کے لیے سیرت و کردار کا ایک معیار مقرر کیا۔ اب جو لوگ اس پر پورا اترتے تھے ان کی روایتیں قبول کی جاتی تھیں، اور جو لوگ اس میزان پر پورے نہیں اترتے تھے ان کی روایتیں رد کر دی جاتی تھیں۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ناظرین اگرچہ غلام خاندان کے فرزند تھے، مگر اسلامی معاشرے کی مساوات پسندی نے ان کی فطری صلاحیتوں کو پورے طور پر ابھرنے کا موقع دیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے علمی خانوادوں کے ارباب فضل و کمال سے بھی سبقت لے گئے، اور ان کی غلامی ان کے اعزاز کی کسی راہ میں بھی مانے نہیں ہوئی۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ عرب خاندان سے ہیں؟ بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ میں عرب نہیں ہوں بلکہ عربوں کا غلام ہوں۔ یہ بات عاجزی کے طور پہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 20 سال کی عمر میں حدیث کو لکھنا شروع کر دیا، اور یہ طے ہے کہ جس فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو چنا وہ انتہائی مشکل ترین فن تھا صاحب۔ آج آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اس فن سے متعلق بہت ہی کم ہستیاں ناظرین تاریخ اسلام میں نظر آتی ہیں۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین فن رجال میں اس درجے مہارت رکھتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد کے نامور امام الجرح و تعدیل کہلاتے تھے۔ راویوں میں کلام کرتے وقت بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور جرح و تعدیل کے تقاضوں کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ آپ پورا فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ایک اصولی بات ہے کہ کسی علم کے حاصل کرنے میں اس علم کے اساتذہ اور ماہرین کی صحبت اور ان سے اکتساب فیض کو بھی بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ حدیث پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کے تمام ائمہ علم و فن سے مستفید ہوتے رہے۔ پھر جن حضرات کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہوا، یہ بڑی کمال بات ہے صاحب کہ ان میں بڑے بڑے نامور ائمہ فن اور جلیل القدر محدثین شامل ہیں کہ امام احمد بن حنبل، امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ، امام ابو داؤد علیہ رحمہ، یعنی صرف 4 نام ہی ناظرین ایسے ہیں کہ جن سے آپ پر رحمۃ اللہ علیہ کی علمی وجاہت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس پائے کے امام فن تھے۔ آپ نے تحصیل علم کے لیے ناظرین حجاز مقدس کا، یمن کا، کوفے کا، بصرہ کا، شام کا، مصر کا سفر اختیار فرمایا، اور وہاں کے جلیل القدر فقہاء و محدثین سے اور ائمہ فن سے آپ نے اقتصاد
اکتساب علم کیا۔ فقہی حوالے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تھے۔ شوق حدیث کا یہ عالم تھا ناظرین کہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے آپ کے لیے وراثت میں ہزاروں دراہم جو ہیں وہ چھوڑے، تو آپ نے ان سب کو طلب حدیث اور کتابت حدیث میں خرچ کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے ایک جوتی بھی نہ بچی۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نامور محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ علوم حدیث میں اپنے دور میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت علم حدیث کے باب میں مرجع العلماء کہلایا کرتی تھی، اس لیے اصحاب سیر اور محدثین نے مختلف انداز میں آپ کے علمی کمال کو بیان فرمایا کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ امام وقت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی علمی شان عطا فرمائی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایسا مرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شان کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ جھوٹوں کے کذب کو ظاہر کرتا ہے۔ امام صاحب علمی میدان میں اس نمایاں اور منفرد مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے صادق اور کاذب ہونے کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور خاص طور پر جو تحصیل علم کے لیے آپ نے اسفار فرمایا، یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وفی مقام آخر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس شخصیت کے حضور ہم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنے عوام کو ان سے روشناس کروانے کے لیے حاضر خدمت ہیں، وہ اپنے وقت کے ایک عظیم امام جو حافظ الحدیث بھی تھے اور جن کے اوپر امت کے ائمہ کو اعتماد تھا۔ عوام تو عوام ہے، امت کے خواص اور امت کے ائمہ جو ہر فن کے اندر مہارت تامہ رکھتے تھے، وہ بھی ان کی شخصیت کو معتمد علیہ تصور کرتے تھے۔ اور یہ میری مراد حضرت سیدنا امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار سے ہے۔ آپ انبار کے قریب ایک بستی نقیہ تھی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر فرعون بھی پیدا ہوا تھا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس بستی سے فرعونیت کا داغ ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام یحییٰ بن معین کا تولد فرما دیا۔ تو امام یحییٰ بن معین پیدائشی طور پر ہی یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کی خدمت میں اس طرح آئے کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ اگرچہ اس دور میں دور حکومت میں رے کے عامل تھے، گورنر تھے ایران کا جو پورا علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں میں غرور، تکبر اور نخوت بھرنے کی بجائے ان کے اندر عاجزی پیدا کر دی، اور یہ عاجزی کا ہی اظہار تھا کہ گورنر کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ کہا کرتے تھے ہم عرب نہیں عربوں کے غلام ہیں۔ تو یہ آپ کی عاجزی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت سن 138 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 233 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اس اعتبار سے کم و بیش 75 برس آپ کی عمر بنتی ہے، جس کے اندر آپ نے دین حنیف کی اس طرح خدمت کی کہ آپ امام محدث بھی تھے، جرح و تعدیل کے بھی امام تھے، کنیتوں کے بھی امام تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی ودیت فرمائی وہ تھی کہ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم اس پہ آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ تو یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شخصیت پر اس قدر اعتماد کیا جاتا تھا کہ امام علی بن عبداللہ المدینی فرماتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کے ساتھ 40 برس تک بغداد میں رہا ہوں، اور یہ 40 برس ہماری ملاقاتیں رہیں اور ہمارے مذاکرے ہوتے تھے، اور جب بھی ہمارا کسی مسئلے پر اختلاف پیدا ہوتا تو پھر اس وقت ہم وہ مسئلہ امام یحییٰ بن معین کی خدمت میں پیش کرتے جو اپنی سند کے ساتھ حدیث پاک کی مدد سے حل فرما دیا۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر۔ تو آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ اکرام بہت زیادہ وہ بھی علوم مرتبیت کے حامل تھے جن کے سامنے آپ نے زانو تلمذ طے کیا۔ آپ کے اساتذہ اکرام میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی شخصیت بہت نمایاں ہے۔ آپ کے اساتذہ اکرام میں سے امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی جیسی شخصیات بھی موجود ہیں، اور آپ کا حنفی مشرب ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے اساتذہ کی اکثریت جو تھی وہ حنفی المسلک تھی۔ اچھا ٹھیک۔ تو انہی کا چونکہ آپ نے
انہی کے سامنے علم جو ہے وہ حاصل کیا اور اپنے سینے کے اندر سمویا، تو لہٰذا وہ زندگی بھر آپ کے اوپر جو ہے رنگ رہا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جرح و تعدیل کا امام بننے کے لیے حنفی مشرب ضروری ہوا کرتا، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حدیث کے اندر غور و فکر کر کے اس کی درایت پر غور کر کے اور سارے معاملات پر پھر آگے اس کو چلایا کرتے تھے، اور یہ چیز خود بخود پیدا ہو جاتی جب بندہ فقہ حنفیہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کذب اور صداقت کے درمیان جو ہے ایک واضح لکیر بن جائے، شخصیت خود لکیر بن جائے۔ بالکل، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، ماں بہل امتیاز ہی ان کی ذات بن جائے، کتنا بڑا اعزاز۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مجدد الف اول کہا جاتا ہے، آپ نے اس اپنے دور حکومت میں جو ایک نہج عطا کر دی تھی لوگوں کو، کہ آپ نے جو ائمہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو سرکاری خرچ پر رکھا کہ کسی اور کے محتاج نہ ہو، صرف یہی کام کریں کہ احادیث مبارکہ جو لوگوں نے من گھڑت شامل کر دیا ان کو صحیح حدیثوں سے الگ کر دیا جائے۔ انہوں نے جو اس وقت طریقہ عطا کیا، تو امام یحییٰ بن معین نے اپنے دور کے اندر اس طریقے کو بھرپور نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے نئی نئی جہتیں آپ نے۔ اچھا علامہ صاحب، اب یہ بتائیے ابتدائی ان کا ذرا ادوار کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کھل کے بتائیں کہ تحصیل علم کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، پھر جیسے کئی مطلب آپ نے شہروں کے باقاعدہ اسفار کیے، تو یہ کوئی آسان بات نہ تھی۔ شاگردوں میں اگر ہم دیکھیں ان کے کہ جو علم ملا اور اس کو پھیلایا، بڑے بڑے نام ہے قداور، حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگردوں میں، اور آپ کی مسند کے اندر جو ہے وہ کئی روایات ان کی سند سے موجود ہیں۔ امام بخاری جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں ہے، امام مسلم ان کے شاگردوں میں، امام ابو داؤد ان کے شاگردوں میں، امام ترمذی اور امام نسائی وہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو اسی طرح امام ابو یعلا جن کی مسند ابی یعلا مشہور ہے، وہ بھی ان کے شاگردوں میں۔ تو کبار نام جو ہے نا وہ ان کے شاگردوں کے اندر موجود ہیں۔ اور جہاں تک اسفار کی بات ہے تو علم حدیث کے لیے گھر بیٹھے بٹھائے، آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے، لیکن لطف کی بات یہ کہ صبح نور وہی گھر بیٹھے بٹھائے دیتا ہے، تو شاید اس پہ بھی کئی لوگ چینل چینج کر لیتے ہوں، لیکن ان شخصیات کو دیکھا جائے تو پھر ہمیں مہمیز ملتی ہے کہ انہوں نے جو ہمیں جمع کر کے دے دیا، عطا کر دیا۔ آپ نے یمن کا بھی سفر کیا، آپ نے عراق کے اندر تو رہتے تھے، عراق کے مختلف علاقے بصرہ وغیرہ وہاں کے بھی سفر کیے، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ نیشا پور کے اندر بھی سفر کیا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تمام علاقوں میں، مصر کے اندر جا کر بھی آپ نے بارہا سفر کیا، اور جہاں جہاں کوئی عظیم محدث ہوتا تھا وہاں، اور یہ بات سامعین کو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ سفر جو تھے کوئی ہوائی جہازوں کے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بڑی عام بات، وہ سفر انتہائی دقت والے ہوتے تھے اور مشقت والے ہوتے تھے۔ اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ علم اتنا حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد امت کو جو انہوں نے عطا کر دیا ہے، سوال ایک بہت بڑا ہم رکھتے ہیں، بہت بڑا سوال رکھتے ہیں کہ اتنی دین کی خدمت کر کے انہوں نے قوم سے لیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، قوم کو سب کچھ انہوں نے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کو انہوں نے تقسیم فرمایا۔ اور میں ایک بات اس پہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا مسلک طبقات حنابلہ میں آپ کو حنبلی المسلک لکھا ہے ابن ابی یعلا نے، لیکن یہ بات اس حوالے سے درست نہیں ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل تو خود ان کے شاگردوں میں ہیں۔ اور یہاں ہم سفر کی بات کریں، علمی وجاہت کی، تو ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ ایک محدث خراسان سے آئے محدث، اور وہ آ کے بیٹھے تو ایک محدث ان کی خدمت میں حاضر ہے، وہ ان کو احادیث اور کچھ چیزیں املا کروا رہے ہیں، تو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، جی کون؟ احمد بن حنبل آ جاؤ۔ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھوا رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور امام آ گئے، اچھا عبداللہ امام احمد دورقی آ گئے، تو اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور 4 ائمہ آئے اور وہ آرام سے بیٹھے رہے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کون آیا؟ تو کہنے لگے یحییٰ بن معین۔ یہ کہتے ہیں جو شاگرد لکھ رہے تھے کہ یحییٰ بن معین کا لفظ ان کے کانوں میں پڑا تو وہ ان کے ہاتھوں میں فوری ارتعاش پیدا ہوا، وہ گھبرا گئے، کانپنا شروع ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ نیچے جا پڑی، اور پھر وہ سنبھل کے کہنے لگے ان کو آنے کی دعوت دی جائے۔ یعنی یہ ان کی علمی وجاہت تھی جو سفر کی بات کی ہے کہ ملک در ملک ان کا فیضان زندگی کے اندر یہ وقار اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ اچھا، ایک بات جو بڑی خاص اس میں گفتگو میں بھی سامنے آئی کہ یہ جو ملک آپ نے یا شہر جو مطلب اسفار کیے، اور ظاہر بنیادی طور پہ علم حدیث کے لیے آج ہمارے یہاں بہت آسانی ہے۔ آج عالم یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم موبائل فون آن کرتے ہیں، اپنے ٹیبلٹ آن کرتے ہیں، لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں، کمپیوٹر آن کرتے ہیں، اور گوگل پہ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، فوراً ریفرنس نکال لیتے ہیں کہ فلاں حدیث نمبر یہ مطلب سیاہ ستہ میں جہاں موجود ہے ہمیں فوراً اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ جو ہے کہ وہ ضعیف ہے یا مطلب جو ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا،
اس دور میں جو کام کیا، کوئی گوگل نہیں ہے، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی مطلب اس طرح کی ریسورسز نہیں ہے، اور سفر کر کے جانا، مطلب یہ سیلف ایک بہت بڑا کام تھا. اچھا چونکہ آپ سے یہ بات ریلیٹڈ مطلب اس اعتبار سے ریلیٹ کرتی ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے مصر سے جو ہے فن رجال کے حوالے سے اور تعدیل کے حوالے سے، تو فن رجال میں جو مہارت آپ نے حاصل کی ایک مشکل ترین فن ہے، اس کو آسان لفظوں میں لوگوں کو سمجھائیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے ایکچولی کیا ہے اور اس فن کی اہمیت کیا ہے، ذرا بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، جو علم حدیث ہے وہ اشرف العلوم ہے، اور قرآن کے ساتھ اگر علم حدیث نہ ہو تو قرآن کی سمجھ بھی نہیں آتی. تو قرآن و سنت کا ایک باہمی امتزاج ہے، اور علم حدیث کی یہ حساسیت اور اہمیت ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو علم حدیث اور قرآن ہم تک پہنچا ہے وہ رجال کے ذریعے پہنچا ہے. تو یہ جو علم ہے جسے علم الجرح والتعدیل کہا جاتا ہے، اسے علم اسماء الرجال بھی کہا جاتا ہے، اور اسے علم دراست الاسانید بھی کہا جاتا ہے. بہت آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھائیے. بالکل آسان، یہ تو ٹرمز ہیں نا. اب ان ٹرمز کو اگر آسان کر لیں تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت امام مالک جو بات فرمایا کرتے تھے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. آپ فرماتے لوگوں یہ علم دین ہے، یہ حدیث دین ہے، دیکھو کہ تم حدیث کس سے لے رہے ہو، راوی کون ہے، اس کی عدالت کیا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کی اخلاقی حالت کیسی ہے. تو گویا علم الرجال اور علم الجرح والتعدیل وہ علم ہے جس میں کسی سے حدیث لینے سے پہلے اس کی شخصیت کو جانچا جاتا ہے، اور ایک فلٹر سے گزارا جاتا ہے جس سے ہم حدیث لے رہے ہیں یہ آدمی کیا اس قابل ہے یا نہیں ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کیا جائے. یعنی سورسز کا فن ہے یہ، سورسز کا فن کہ اس نے اس سے روایت کی، اس نے اس سے روایت کی، سورسز کا فن ہے، پوری ایک چین بنتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس میں خاص جو وجہ امتیاز اس دین کی ہے جنید صاحب وہ یہ ہے کہ دو علم ایسے ہیں جو امت محمدیہ سلام اللہ علیہا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. ایک علم الانصاب ہے اور ایک علم الرجال ہے. علم الانصاب سے مراد وہ علم ہے جس میں نسب کا علم، جو پورے کا پورا، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جس کے باپ دادا پردادا لکڑ دادا یہ سارا مطلب. اور دوسرا علم الرجال ہے کہ حدیث پاک لیتے ہوئے ایک ایک راوی پہ جانچنا، جانچ پڑتال کرنا، پھر اس کی، اور اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. امام ذہبی اس کے امام ہیں، سیر و اعلام النبلاء ہے، دیگر لسان المیزان ہے، ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب لکھی، اس کے علاوہ بے شمار ایسی کتابیں. تو یہ وہ علم ہے جس کے امام کا نام حضرت امام یحییٰ بن معین. سر یہ تو انتہائی مشکل ترین علم نہ ہوا؟ یہ بہت مشکل ہے. مطلب کیسے یہ آپ محسوس کریں کہ وہ راوی اس سے ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، جو ملا تھا وہ بالغ تھا کہ نہیں تھا، مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ اس میں اتنی باریکی ہے کہ جیسے ابھی اسفار کا ذکر ہوا کہ ایک ایک راوی کے بارے میں جاننا، پھر طویل سفر کرنا، پھر کتابوں کو کھنگالنا، پھر لوگوں سے ملنا، پھر روایت اور درایت، پھر اس کے ضبط اور اتقان کو دیکھنا، اس کی پختگی کو دیکھنا، یہ انتہائی دقیق علم ہے. اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ دور جس میں یہ امام تشریف لائے، اس دور کے اندر قصہ گو ہر طرف پھیل چکے تھے، اور طرح طرح کی قصے کہانیاں سنانا اور لمبی چھوڑنا یہ ان کا معمول بن چکا تھا. اور میں تھوڑا سا اس واقعے کی طرف اشارہ یہاں کر دیتا ہوں. جیسے آج بہت سے لوگ لمبی چھوڑتے ہیں. جی بالکل یہ آج بھی ہے، اور اس دور میں یہ بات جب شروع ہوئی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رجال کار تیار کیے. امام یحییٰ ابن معین، امام علی المدینی، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد ابن حنبل، حضرت امام سفیان ثوری اور حضرت امام بخاری، یہ سارے وہ لوگ تھے جو ایک رجال کار اور ایک فوج ظفر موج، اللہ رب العزت نے ان کا کام ہی یہ لگا دیا کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اس سے، اور پھر یہ ایک ہی دور چل رہا ہے سارا، یہ ایک ہی دور چل رہا ہے. یہ وہ ہے کہ جو فن حدیث کی بنیاد کا دور ہے، جس کے اندر فن حدیث ایمرج ہو کے سامنے آیا ہے. یعنی قدرت کے عظیم ترین جواہر پارے جو ہیں وہ ایک ہی دور میں سرزمین پہ بکھرے ہوئے ہیں. جی بالکل. اور حضرت امام یحییٰ ابن معین کے بارے میں تاریخ دمشق میں حضرت ابن عساکر اور خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کان یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ اماما ربانیا عالماً حافظاً ثبتاً متقناً. کہا کہ وہ کون تھے؟ وہ امام تھے اور امام ربانی تھے. وہ
عالم تھے اور حافظ الحدیث تھے. اور حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جسے لکھوک احادیث زبانی یاد ہوں اور پتہ ہو کہ صحیح حدیث کون سی ہے, متواتر کون سی ہے, ضعیف کون سی ہے, مرفوع کون سی ہے, مدلس کون ہے, معنعن کون ہے, پورے ٹرمز کی ان کو. پھر اس کے ساتھ ثبتاً جن کے اوپر اعتبار کیا جا سکے, متقناً جسے اپنے علم کے اندر پختگی حاصل ہو. یہ وہ حضرت امام یحییٰ ابن معین ہے. ایک دفعہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں ابو نعیم الفضل ابن دکین جو اس دور کے بغداد کے بہت بڑے محدث تھے ان کے پاس سے گزرے. تو امام احمد بن حنبل سے فرماتے ہیں کہ آج میں تھوڑا سا ان کا امتحان لوں گا. یعنی بڑے بڑے ائمہ کا بھی امتحان لیتے تھے. یہ ان کا, اور سارے ان سے ڈرتے تھے جیسے ابھی ذکر ہوا. دبدبہ بہت. ان کا ایک دکان بھی تھی, تجارت فرمایا کرتے تھے فضل ابن دکین. جب وہاں پہنچے تو سامنے ایک وہ تھا, وہاں بیٹھ گئے اور 30 حدیثیں زبانی پڑھی. ہر 10 حدیث کے بعد ایک حدیث ایسی اس میں شامل کر دی کہ جو انہوں نے ان سے نہیں سنی تھی, یعنی وہ کسی اور کی روایت تھی, مکس اپ کر دیا آپس میں. اور پھر جب ان کو سنایا تو ہر حدیث کے بعد وہ خاموشی اختیار کرتے. جب 10ویں کے بعد 11ویں حدیث جو انہوں نے اپنی طرف سے مکس کی تھی جب وہ ڈالی تو فوراً جلال سے دیکھا اور فرمایا ھذا لیس من حدیثی, یہ میری روایات میں سے نہیں ہے, یہ تم نے کوئی اور شامل. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فضل ابن دکین. یحییٰ ابن معین تو امتحان لے رہے ہیں. اوکے. فضل ابن دکین جو ہیں یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری روایت نہیں ہے, یہ تم نے شامل کر دی. پھر 10 حدیثیں سنائیں, پھر خاموش رہے. پھر ایک اور حدیث جو شامل کی تھی, پھر وہ چوکنے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں یہ بھی میری روایت نہیں ہے. تو اس طریقے سے حضرت یحییٰ ابن معین ایسے ٹیسٹ لیا کرتے تھے. اوکے. کبار محدثین کا ٹیسٹ لیتے. اسی وجہ سے آخری بات کرتا ہوں, حضرت امام احمد ابن حنبل نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا, کل حدیث لا یثبت عند یحییٰ ابن معین فہو لیس بحدیث. فرمایا ہر وہ حدیث جو یحییٰ ابن معین سے سرٹیفائیڈ نہ ہو وہ حضور کی حدیث ہی نہیں. کیا کہنے, یعنی اس اتنا بڑا اسٹیچر, اتنا بڑا قد کہ بات ہی ختم ہو گئی کہ حنبلیوں کے امام اگر یہ فرما دیں کہ جی مطلب پھر وہ مطلب سرٹیفیکیشن جو ہے اگر ملے گی یہاں سے تو وہ حدیث ہے, ادروائز وہ حدیث ہی نہیں ہے. اب اس میں ظاہر اسی سلسلے کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ جو اسی فن کے جو ٹاپ لیڈس ہیں, جتنے ائمہ ہیں, انہوں نے جس انداز سے حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی علمی وجاہت کو خاص طور پہ سراہا, خراج تحسین پیش کیا, یہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ائمہ فن کے اقوال بیان کرنے سے پہلے اگر سادہ الفاظ میں حضرت یحییٰ بن معین کا تعارف عوام کو پیش کروانا چاہوں تو ان جملوں میں کرواؤں گا کہ اس وقت جو دین خالص بغیر ملاوٹ کے ہمارے پاس موجود ہے وہ انہی کی مرہون منت. دنیا میں لوگ کسی نہ کسی کا دفاع کرتے ہیں, یہ وہ ہستی ہیں جو حدیث کا دفاع کرنے والے. سبحان. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اس دور کا وہ فلٹر ہے کہ جنہوں نے فلٹرڈ احادیث جو ہیں بالکل وہ امت تک پہنچائی ہیں, اور انہوں نے پھر پوری زندگی اس کام پہ لگا. سبحان یعنی آج جو ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں کر رہے ہیں. یعنی والد 10 لاکھ درہم وراثت میں چھوڑ رہا ہے تو مطلب سرمایہ دار کا بیٹا ہے. اور زندگی امام خطیب بغدادی کہتے ہیں اس پر اینڈ ہوئی کہ جوتے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے. تو سفر کیا, ایک ایک بندے کو پرکھا, اور اس طرح پرکھا کہ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر میں نے نا انصافی کی ہو, یعنی سچے کو جھوٹا کہا اور جھوٹے کو سچا کہا ہو تو میری بخشش نہ کرنا. اللہ اکبر. آپ اپنے علم میں اتنی مہارت رکھتے تھے, اسی لیے تو میں سب سے پہلے جن کا قول ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضور سیدی غوث الورا کے امام احمد بن حنبل ہیں. اب ان کا قول ان کے لیے اتھارٹی اس لیے کہ ان کو وقت کا بادشاہ بھی نہیں جھکا سکا. حضرت امام احمد بن حنبل سے تعریف وقت کا بادشاہ نہیں کروا سکا, تو ان کے الفاظ کتنے معتبر ہوں گے. مطلب قرآن کو مخلوق نہ کہا تو نہ کہا, کوڑے کھائے, آپ کو جھکا نہ سکا بادشاہ. تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ یحییٰ بن معین جو ہیں وہ کسی بھی حدیث کو بیان کرنے والے شخص کے صادق اور کاذب ہونے, سچا اور جھوٹا ہونے کے لیے اتھارٹی ہیں. اور حضرت ہارون فلاس فرمایا کرتے تھے کوئی شخص یحییٰ بن معین سے نفرت کرتا, بغض کرتا, تو ہم پہچان لیتے کہ یہ بندہ
جھوٹا ہے. اچھا پہچان لیتے جھوٹا ہونے کا پیمانہ, ہونے کا پیمانہ, یعنی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے تو نفرت کر رہا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ سچا ہونے کا پیمانہ ان کی محبت, اللہ ان کی محبت. اور حضرت صالح بن محمد کہتے کہ ہم نے اپنے زمانے میں جتنے لوگوں کو فن حدیث کا ماہر پایا اس میں سب سے بلند ہم نے یحییٰ بن معین کو پایا. اور حضرت ابو عبید یہ فرمایا کرتے تھے 4 بندے اپنے وقت میں حدیث کے فن میں عروج پر تھے. حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت علی بن مدینی, حضرت ابو بکر بن شیبہ اور حضرت یحییٰ بن معین. اور وہ کہتے تھے حدیث کی صحت اور شکم میں اگر ہم نے کسی کو سب سے اوپر پایا ہے تو حضرت یحییٰ بن معین کو پایا. اور حضرت ابو سعید حداد کہتے تھے کہ اگر یحییٰ بن معین نہ ہوتے تو میں حدیث لکھتا ہی نہ, ڈر کی وجہ سے میں لکھتا ہی نہ کہ حدیث جو ہے نا اس کو روایت کرنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے. اور پھر حضرت ابو سعید حداد یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی حدیث کے ائمہ اکرام ہیں وہ حضرت یحییٰ بن معین کے لیے حدیث کے معاملے میں عیال کی طرح ہیں. جیسے بچے والد سے پوچھتے ہیں وہ حدیث کی صحت ان سے پوچھا کرتے تھے. اب ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب کہ جو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا شوق حصول حدیث تھا وہ اپنے عروج پہ تھا صاحب, اس کے بارے میں ذرا کچھ ہمیں بتائیے ان کے واقعات. اور جو کتابت حدیث کا معاملہ ہے صاحب وہ بھی ایسا امیزنگ ہے کہ پڑھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہو گیا, بتائیے ذرا. یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں اپنی حدیث آگے پہنچانے میں, تو یہ قانون قدرت تو ہے, لیکن یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ جب خاص وقت تھا تو اس وقت اس امت کو خاص ہی لوگ عطا کرتے. جنہوں نے اپنے دور میں وہ خاص کام کیے جو آج کو کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات. تو کتابت حدیث کے حوالے سے اور شوق حصول حدیث کے حوالے سے اگر ہم آپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو پہلی بات شوق حدیث ہے. تو شوق حدیث میں آپ نے ملک کا کریا دیگر ممالک کا سفر کیا اور اپنی دولت بھی اسی مقصد کے لیے آپ نے نچھاور کی. ایک سفر کے دوران ایسا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی اور ہم تھے اپنے اسی کام میں ڈٹے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر رہے ہیں. تو ایک موقع ایسا ہے کہ کوئی پیسے نہیں, کھانے پینے تک کا بھی سلسلہ ہمارا ختم ہو گیا. کچھ آپ کے شاگردان وغیرہ ہمراہ تھے, تو کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہ ٹھہرے ہیں, اب پتہ نہیں صبح کیا بنے گا, رات کو کھانا ملا نہیں, صبح ہوگا کیا. تو آپ فرماتے کہ صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ ہمارے جہاں پر وہ سامان رکھا ہوا تھا سفر کا, اس میں ایک زنبیل کے اوپر ایک بہت بڑی بھنی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی ہے. تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ یہاں کیسے آئی. دائیں بائیں دیکھا, کسی نے کوئی غلطی سے نہ رکھ دی ہو یا گزرتے ہوئے کسی کی گر نہ گئی ہو, لیکن وہ گرنے کے آثار نہیں تھے, بہترین تھی. تو پھر ہمارے دل میں یہ صدا آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی برکت میں ہمیں یہ سبحان اللہ. تو جن کے لیے خود خالق کائنات جن کے کھانے پینے کا اہتمام فرما رہا ہو تو ان کی خدمات دینیا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کتابت حدیث کے حوالے سے کام کیا تو آپ خود فخریہ فرمایا کرتے تھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ہاتھ کے ساتھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 لاکھ احادیث تحریر. 6 لاکھ احادیث. ہاں جی, لیکن بعض مقررات ہوتی تھی سند کے اختلاف کے ساتھ, وہی حدیث دوسری سند کے ساتھ لکھا کرتے تھے اور ایک ایک حدیث کو بعض مرتبہ 50 سے زائد مرتبہ لکھ دیا. سر میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ عقل سے ماورا بات لگتی ہے. یہ لوگوں کو یوں سمجھائیے, آپ ذرا ٹائم کو کیلکولیٹ تو کیجئے. انسان 6 لاکھ احادیث کو صرف لکھنا جو ہے کتنا بڑا کام ہے. اسی بات کو دیکھتے ہیں تو خاتم المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے بھی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے تب تک موت نہ آئے جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ احادیث نہ لکھوں. اللہ. اور وہ جو قلم تراشا کرتے تھے اس کا تراشا جو وہ محفوظ کرتے جاتے تھے. اور وصال پہ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دینا کسی اور لکڑی سے نہ دیا جائے بلکہ انہی تراشوں سے میرا پانی گرم کر کے مجھے غسل دیا. اللہ. یعنی یہ انہی کا امام یحییٰ بن معین کا دیا ہوا منہج تھا جو ہم دیکھتے ہیں صدیوں بعد بھی جاری ہو سکتا ہے. کیا عقائد تھے, سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ صالح بن محمد کہتے ہیں کہ علم اسماء الرجال کے اور کنیتوں کے
سب سے بڑے ماہر جو ہے وہ حضرت امام یحییٰ بن معین تھے. کنیتیں مشہور ہوتی ہیں, اصل ناموں کا علم نہیں ہوتا عام طور پر, جس طرح اکثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ماں بعد امام ابو داؤد یا اس طرح کنیتوں سے مشہور ہے, نام کا نہیں, تو یہ کنیتوں کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے. یہ کتنا مشکل فن ہے, مشکل ترین کتنا مشکل ترین, پورے حالات اس کے اسٹڈی کرنا پڑتے ہیں. اور ایک اور بات خوبصورت جو آج کے دور سے بھی ریلیٹ ہے, اور ایک سوال آج کل پیدا کیا جاتا ہے, یہ اس کا بھی جواب بنتا ہے. وہ کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ امام یحییٰ بن معین نے بذات خود اس روایت کو بیان کیا کہ مجھے ایک حفار القبور نے بیان کیا ہے کہ میں ایک قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو اس میں سے مجھے نحیف اور مریضوں جیسی کمزور آواز سنائی دیتی, اور پھر ایسا ہوا کہ پاس ہی قبرستان کے مسجد تھی, وہاں چھت پہ چڑھ کے مؤذن اذان دے رہا تھا تو قبر کے اندر سے اذان کا جواب دیا جانا. یہ امام یحییٰ بن معین نے بیان کیا. تو آج اگر قبر کے پاس اذان دی جائے تو کچھ لوگ اس کو جائز و ناجائز کی زد میں لے جاتے ہیں, تو امام یحییٰ بن معین کا یہ سننا اور پھر اس کو اتنے بڑے جارح کا بیان کر دینا, جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں ان کا بیان کرنا, اس کو قبول کر کے سنا دینا, اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قبر کے پاس اذان دی جائے تو وہ بلا شبہ درست ہے کہ قبر والا سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. جن کی جرح جو ہے وہ اپنا صداقت کا اور کسب کے درمیان کا پیمانہ بن جائے, یعنی درمیان کی لکیر بن جائے, وہ اگر یہ فرمائے تو. اور بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا اختصاراً, وہ بہت دلچسپ ہے ناظرین کے لیے, کہ امام یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح ایک سفر میں رصافہ ایک مقام تھا, وہاں پر موجود تھے. قصہ گو والی بات بتا رہے ہیں, بڑا مزے کا واقعہ. وہاں پر آپ موجود تھے تو وہاں پہ قصہ گو جو تھا وہ بیان کر رہا تھا, اور اس نے کہا جی جو مجھے یہ بات امام احمد بن حنبل نے بیان کی اور یحییٰ بن معین نے بیان کی, اور وہ دونوں سامنے موجود, تو ان کی سند سے وہ بیان کر رہا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ پڑھ لے اللہ اس کو قیامت کو ایک ایسا پرندہ عطا کرے گا جس کی چونچ جو ہے وہ سونے کی ہوگی, اور یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ پورا بیان کر رہا ہے نقشہ. یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے بھی, تم نے بیان کی, انہوں نے کہا نہیں تم نے یہ روایت بیان, یہ والی روایت بیان کیا. وہ کہتا ہے ہم دونوں کا نام لے رہے ہیں, انہوں نے اچھا بعد میں نبڑتے ہیں اسے. وہ بول چکے, جب وہ فارغ ہوا اس نے رقم وغیرہ جمع کی, تو جس طرح ہوتا ہے آج کل بھی شعر وہی زیادہ پڑھا جاتا ہے جس پہ پیسے زیادہ, غلط روایات بیان کر کے سبحان اللہ کی صدائیں اور پیسے سمیٹے جاتے ہیں. 20 صفحات تک اس نے ایسی بات ان سے منسوب بیان کر دی. جب فارغ ہوئے تو فرمایا ادھر آؤ, جب آگے چونکہ وجاہت بہت زیادہ تھی, لوگ مرعوب بھی ہو جایا کرتے تھے, ادھر آؤ, آ گئے. یہ جو تم نے بیان کی کس سے بیان کی؟ کہنے لگے احمد بن حنبل سے اور یحییٰ بن معین سے. سامنے کھڑے میں یحییٰ بن معین ہوں, یہ احمد بن حنبل ہے, تم نے ہمارا نام لے کے کیسے بیان کر دی, یہ تو ہے ہی نہیں. تو وہ اب دیکھیں ان لوگوں کی جو ہے نا وہ ذہنی مضبوطی, قصہ گو لوگوں کی, وہ وہاں پہ دیکھ کے کہنے لگا اچھا آپ یحییٰ بن معین ہو اور یہ احمد بن حنبل ہیں جی. انہوں نے کہا میں تو ایسے 17 قسم کے یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل, اللہ اکبر, تم اپنے آپ کو زمانے میں ایک ہی سمجھتے ہو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے بڑے رقیق جملے جو ہے وہ آپ کے حوالے سے بولے, تو یہاں تک ایسا بولتا گیا کہ امام احمد بن حنبل منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگے اور ان کو کہنے لگے اٹھو چلو ادھر, ہماری نہیں چلنی یہ قصہ کوئی. آپ کے جو قلمی کارنامے ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کیجیے, اور خاص طور پہ جو آپ کی اہم تصانیف ہیں ان کے بارے میں بتائیے. پھر آپ کا جو وصال پاک کا انتہائی ایمان افروز واقعہ, پھر وہ تخت مبارک جس پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے, وہ آپ کو نصیب, ذرا بتائیے وہ کیا تھا ذرا. اور پھر خاص طور پہ آپ کے جو مقام و مرتبے کا اعلان ہوتا ہے بتائیے. آپ کی جو کتب مشہور ہیں اس فن کے اندر, فن حدیث کے اندر, وہ 7 کتابیں زیادہ مشہور ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے ان کے قلمی نسخے نہیں ہیں. ان کے شاگرد ان سے سوال کرتے تھے, حضور فلاں شخص کے بارے میں بتائی, اور بترتیب سوال ہوتے تھے. جیسے کتاب التاریخ جو ہے اس کے اندر جتنے سوالات کیے ہیں وہ حضرت عباس بن محمد الدوری نے کیے ہیں. وہ سوال کرتے تھے کہ فلاں یعنی حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم کا نام یعنی کہ ان کی کنیت کیا تھی. جن کی کنیت پتہ نہیں ہوتی تھی ان کی کنیت جانتے تھے, جن کا نام کا علم نہیں ہوتا تھا ان کا نام جانتے تھے. پہلے مدینے والوں کا, مکے والوں کا, طائف والوں کا, یمن والوں کا, یہ تمام نام انہوں نے اس طریقے سے اکٹھے کیے اور اس کتاب کے اندر اس کو جمع کر دیا. کوئی بھی حدیث والا ہے تو اس کتاب سے رجوع کرے گا کہ یہ حدیث جو ہے جس نام سے بیان ہو رہی آئے واقعی وہی نام ہے یا پھر اس کے اندر کسی اور کا نام شامل کر کے جھوٹ بیان ہو رہا ہے. تو یہ کتاب اس طرح سپورٹ کرتی ہے. آپ کے 15 مشہور شاگرد
ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ آپ کے قریب وقت گزارنے والی شخصیت وہ حضرت امام دوری ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ یہ استفادہ، جب دو باتوں میں اختلاف ہو جائے کہ یہ بات امام یحییٰ بن معین نے بیان کی ہے تو پھر اس کی تصدیق امام دوری کے قول سے ہوتی ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہوگا وہ ایتھینٹک ہوگا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے، اور پھر باقی سوالات کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ جس کو ہم کتابچہ کہتے ہیں، مختلف شاگردوں نے جو باتیں پوچھی وہ ان کو جمع کر دیا گیا۔ اس انداز سے اس پہ کام ہوا۔ یہاں ایک بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تیسری ہجری میں اتنی محنت کی جا رہی تھی حدیث کے اوپر، آج ہم جو ہے وہ 15ویں ہجری میں جی رہے ہیں۔ آج ہمیں حدیث کے معاملے میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے وہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور ہر وہ بات جو دین سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ حکایت ہو، قصہ ہو، کہانی ہو، کرامت ہو یا حدیث ہو، اس کے اندر ہمیں فلٹر کی ضرورت ہے۔ ہمیں دانش اور دانائی کو استعمال کرتے ہوئے ہر چیز کو پہلے حدیث پہ پیش کریں، قرآن پہ پیش کریں، اگر وہ اس کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو عوام میں مت بیان کریں، اگرچہ اس کو کتاب میں لکھا گیا ہو، کیونکہ وہ ہم تک پہنچتے ہوئے پھر عربی کتابوں کو یا فارسی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کس نے کب ڈنڈی مار دی ہو، اس کی ڈنڈی نہ ماری ہو، دنائی نہ کام کیا ہو تو وہ غلط پہنچ گئی ہو تو ہم اس کو آگے بیان کریں گے، تو اس سے بعض دفعہ نوجوان متنفر ہوتے ہیں۔ ایسا ہی اور ہو رہا ہے، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی خدمت کا صلہ کتنا بڑا ملا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، بعض لوگوں نے لکھا حج کر کے آ رہے تھے، لیکن چونکہ ان کی جو وفات ہے، ڈیتھ ہے، وہ ذوالقعدہ میں، اور حج تو ذوالحجہ میں ہوتا ہے، تو ذوالقعدہ میں آپ مدینے میں موجود تھے، سب سے پہلے دربار رسالت مآب میں حاضری دے رہے تھے، اس کے بعد وہاں سے جب حج کے لیے چلنے لگے، چونکہ وقت اجل آ چکا تھا تو آپ کو جو ہے وہ ہاتف غیبی سے آواز آئی، ہماری ہمسائیگی چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر آپ واپس لوٹے، آپ پہچان گئے، اور آپ 3 دن مدینہ تو رسول کے اندر جو ہے آپ حاضر خدمت رہے، اور پھر آپ کا جب وصال ہوا مسجد نبوی کے بالکل سامنے جنت البقیع، سبحان اللہ، باب بقیع سے نکلیں تو آپ جیسے ہی جنت البقیع میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے دائیں سائڈ اوپر سیدہ فاطمہ کا مزار ہے، اہل بیت اطہار کے مزار ہیں، سامنے امہات المومنین کے مزار ہیں، اور تھوڑا سا لیفٹ چلیں تو امام نافع، امام مالک، اور جو ہے نا وہ حضرت یحییٰ بن معین، یہ محدثین کے مزار وہاں پر بقیع شریف کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر جب ان کا جنازہ اٹھا، بعض نے جو مبارک تخت ہے اسی پہ غسل دیا، جس میں بعض نے لکھا کہ تخت غسل کے اوپر ان کو غسل دیا گیا جس پر حضور جان رحمت تشریف فرما ہوئے تھے، اور بعض نے کہا جس چارپائی پہ اٹھایا گیا وہ چارپائی وہ تھی۔ میں ایک صرف بات عرض کرنا چاہوں گا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ جن ہستیوں نے ان کے لیے وہ تختہ غسل منگوایا تھا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے نانا جان کی حدیثوں کی خدمت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج یعنی سرکار کے وصال کے بعد پہلی دفعہ وہ نکالا گیا، یعنی گھرانہ اہل بیت جو ہے وہ ان کو اکرام دینے کے لیے۔ پھر یہ دیکھیں جیسے ہی ان کا جنازہ اٹھا تو مدینے کے لوگ اشارہ کر کے کہہ رہے تھے یہ وہ خوش نصیب جا رہا ہے جس نے حضور کی حدیث کو چھانٹ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب الشفا ہر مصیبت اور بیماری سے حفاظت کا آپ کو عمل بتلاتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ زبان سے نکلنے والی تمام اچھی یا بری باتیں انسانی جسم کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں توفیق خداوندی کے اصول کا ذریعہ بنتی ہیں اور بری باتیں ذلت و رسوائی کا باعث بنتی ہیں، اور سائنس آج اس بات کو پھول رہی ہے صاحب کہ یہ جو بھی گفتگو آپ کرتے ہیں ظاہر اس کا اپنا ایک اورا ہوتا ہے، چاہے اس منفی ہوتا ہے چاہے مثبت ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر ضرور آپ کی شخصیت پہ بھی ہوتا ہے اور ماحول پہ بھی ہوتا ہے۔